السلام علیکم ناظرین۔ کسی نے خدا سے پوچھا اگر میری تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی لکھا جا چکا ہے تو پھر میں دعا کیوں مانگوں؟ رب تعالیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، ہو سکتا ہے کہ کچھ صفحات پر میں نے لکھا ہو کہ جیسا تم چاہو۔ رومی نے کہا، دولت آنے سے پہلے اللہ گھر میں 2 نشانیاں بھیجتا ہے، پر جو انہیں نہیں پہچانتے ہیں وہ دولت کو ہاتھ سے جانے دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو وہ 2 نشانیاں بتاؤں گی جو مولانا رومی کے مطابق گھر میں دولت لاتی ہیں۔ رومی نے کہا کہ گھر صرف دیواروں کا نام نہیں ہے۔ مولانا رومی کے مطابق گھر وہ جگہ ہے جہاں سے دولت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ مولانا رومی کے مطابق جس گھر میں اللہ کی یاد ہو اس گھر میں دولت رکتی ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ گھر کی فضا انسان کی تقدیر لکھتی ہے۔ جو گھر کو صحیح رکھے گا اللہ اس کا رزق صحیح رکھتا ہے۔ نشانی نمبر 1، گھر میں سکون ہو۔ جس گھر میں سکون ہو وہاں دولت آنے کی تیاری ہوتی ہے۔ سکون اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ جب گھر میں لڑائی نہ ہو، جب گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تو دولت آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ جب گھر میں ہنسی اور محبت ہو، رومی کہتے ہیں یہ پہلی نشانی ہے کہ دولت راستے میں ہے، کیونکہ دولت وہاں آتی ہے جہاں وہ رہ سکے۔ شور اور لڑائی میں دولت نہیں ٹکتی ہے۔ مولانا رومی کے مطابق نشانی نمبر 2، گھر میں شکر ہو۔ شکر گزار گھر وہ مقناطیس ہے جو دولت کو کھینچتا ہے۔ جب گھر میں کم ہو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، یہ دوسری نشانی ہے دولت آنے کی۔ شکر صرف زبان سے نہیں دل سے بھی ہونا چاہیے۔ جس گھر میں شکر ہو اللہ اس گھر میں دولت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ شکر دل کو اتنا بھر دیتا ہے کہ کمی بھی نعمت محسوس ہونے لگتی ہے۔ مولانا رومی کے مطابق جو شخص ہر حال میں شکر کرتا ہے اللہ اس کے لیے بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بھی رزق اور سکون بڑھے تو کمنٹ میں لکھیں، یا اللہ میرے گھر میں برکت عطا فرمائے۔ علم اپنی غلطی مانتا ہے، جہالت نہیں مانتا۔ تعلق رکھنا کوئی کمال کی بات نہیں، تعلق نبھانا کمال کی بات ہے۔ چہرے کا رنگ دل کی حالت کی علامت ہے۔ زندگی کا سب سے زوردار تھپڑ بھروسہ ہی مارتا ہے۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ بدتمیز لوگ اتنے خطرناک نہیں ہوتے، بلکہ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں جو خود کو ٹھیک ظاہر کرتے ہیں۔ کردار ہی ایک ایسی کتاب ہے جسے اندھے اور جاہل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ وقت اگر آپ کو پر عطا کر دے تو ان ٹانگوں کو مت بھولیے گا جن پر آپ چلتے ہیں۔ جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے، اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے۔ ہمیشہ پانی دیکھ کر پیو، نظر تیز ہوگی۔ نیند کم آنے کی سب سے بڑی وجہ زیادہ سوچ اور ٹینشن ہے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ دکھاتا ہے، ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہیں۔ محبت فطری طور پر جنم لیتی ہے جبکہ نفرت سکھائی جاتی ہے۔ اپنی حالت سے کوئی مطمئن نہیں اور اپنی عقل سے ہر کوئی مطمئن ہے۔ وہ عورت سب سے خطرناک ہوتی ہے جو خاموش ہو جائے، کیونکہ اس کی خاموشی طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ ماں باپ کو جلد کمزور کر لیتا ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ نہاتے وقت پیشاب کا آنا کس بات کی نشانی ہے؟ نہاتے وقت پیشاب کا آنا مثانے کی کمزوری یا ٹھنڈے پانی کا اثر ہو سکتی ہے۔ بچپن میں لگتا تھا نماز نہ پڑھنے پر سزا ملتی ہے، اب پتہ چلا کہ نماز کی توفیق نہ ملنا ہی سزا ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک نصیحت پورا گھر بدل سکتی ہے۔
میرے ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔